بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ نیٹو چیف ترکی پہنچے، کہا رکن ملک کی زمین پر سب سے بڑی قدرتی آفت ہے، ہر ممکن مدد کا وعدہ۔ ترکی میں 248 گھنٹے بعد 17 سالہ لڑکی کو بچایا گیا، مرنے والوں کی تعداد 43,000، سیریا میں جینا دوبھر ہو گیا۔ ترکی، سویڈن اور فن لینڈ کی رکنیت پر اعتراض ختم کرے، نیٹو چیف نے کی درخواست، انقرہ نے کہا الگ الگ غور کریں گے۔ حملہ کیا گیا تو رشیا کے ساتھ مل کر لڑیں گے، بیلاروس کے صدر نے کیا اعلان، اسرائیلی وزیر خارجہ کیو پہنچے۔ ایجپٹ کے سابق انٹیلیجنس عہدیدار سیف العادل القاعدہ کے نئے لیڈر، امریکہ اور یونائیٹڈ نیشنز نے کیا کنفرم۔ بیجنگ کے ساتھ تناؤ کے بیچ ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کی جنگی مشقیں، یو ایس ایس نیمٹس نے بھی حصہ لیا۔ اسرائیلی کمپنی نے انڈیا اور دوسرے ملکوں کے الیکشنز کو متاثر کیا، گارڈین کی رپورٹ، کانگریس نے کہا عالمی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تریپورہ میں نئی اسمبلی کو چننے کے لیے ووٹنگ، عوام کا جوش و خروش، گڑبڑ کے واقعات بھی پیش آئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات زلزلے کی۔ ترکی میں 248 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک 17 سالہ لڑکی کو ملبے سے زندہ بچایا گیا۔ ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ اس نوجوان لڑکی کو ترکی کے شہر کیرامنوس میں ملبے سے بچایا گیا۔ ترکی اور سیریا کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 43,000 ہو گئی ہے۔ ان میں ترکی کی 36,500 سے زیادہ اور سیریا کی 6,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ اس دوران ترکی کے انطاکیہ میں 228 گھنٹے بعد ایک لڑکے کو ڈرامائی طور پر بچایا گیا۔ 13 سالہ مصطفیٰ کو بچانے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ اس دوران ترکی کے انطاکیہ میں ایک ماں اور 2 بچوں کو بھی بچایا گیا۔ امدادی کارکن متاثرہ علاقوں میں ملبوں کے قریب اعلان کر رہے ہیں کہ کیا کوئی وہاں موجود ہے۔ اس دوران امدادی کارکن لوگوں کو بچانے کے لیے وقت سے لڑ رہے ہیں۔ زلزلے کے مرکز غازی انتیب میں زور و شور سے امدادی کارروائیاں اب بھی جاری ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے زندہ بچنے کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ لوگ اب بھی دہشت میں ہیں۔ زندہ بچ جانے والے ایک آدمی نے بتایا کہ اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس کا پورا وجود ہل گیا ہے اور اسے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ نیٹو نے کہا کہ ترکی کا زلزلہ نیٹو کی زمین پر سب سے بڑی قدرتی آفت ہے۔ نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ 1949 میں نیٹو قائم ہونے کے بعد سے نیٹو کے کسی رکن ملک میں یہ سب سے بڑی قدرتی آفت ہے۔ نیٹو چیف نے ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ نیٹو نے اپنے ہزاروں امدادی کارکنوں کو ترکی میں اتارا ہے۔ ناروے، برطانیہ، امریکہ کے فوجی جہاز مدد کے لیے ترکی بھیجے گئے۔ البانیہ، کینیڈا اور جرمنی نے بھی ترکی کو مالی مدد بھیجی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نیٹو کی طرف سے آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ٹینٹس بھیجے جائیں گے۔ اس موقع پر ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے نیٹو چیف کا شکریہ ادا کیا۔ ملیشیا نے ترکی اور سیریا میں زلزلہ متاثرین کے لیے $11.5 ملین جمع کیے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے یہ اعلان کیا۔ ترکی میں ایک مہم کے تحت زلزلہ متاثرین کے لیے $6 بلین جمع کیے گئے۔ ڈونرز میں سیاستداں، بینکس، ریاستی ادارے اور شہری شامل ہیں۔ ترک سینٹرل بینک نے سب سے زیادہ 1.6 بلین ڈونیشن دیا ہے۔ زراعت بینک نے 1 بلین اور وقف بینک نے $637 ملین دیا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ وہ اتوار کو ترکی کا دورہ کریں گے۔ بلنکن اپنے ساتھ امدادی قافلہ بھی لے جائیں گے۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ زلزلے سے متاثرہ ترکی کا دورہ کریں گے۔ پاکستان اور ترکی روایتی طور پر ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں۔ شہباز شریف نے اعلان کیا کہ وہ اپنے ترک بھائیوں سے اٹوٹ یکجہتی کے اظہار اور پیام کے ساتھ دورہ کریں گے۔ انہوں نے ٹویٹر پر یہ بات لکھی، پاکستان سے جو ان دنوں معاشی بحران کا شکار ہے، ترکی کو مدد بھیجی گئی ہے۔ نارتھ ایسٹ سیریا میں جنگ سے تباہ لوگوں کی زندگیاں زلزلے کی وجہ سے اور مشکل ہو گئی ہیں۔ جنگ کی وجہ سے 3 ملین سے زیادہ لوگ ترکی سرحد کے قریب ریفیوجیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان کے پاس بہت کم مدد پہنچ رہی ہے، لیکن کئی اداروں اور ملکوں کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ سے متاثرہ علاقوں میں تیزی سے مدد بھیجی جائے۔ نیٹو نے ترکی سے اپیل کی ہے کہ وہ سویڈن اور فن لینڈ کی رکنیت کے بارے میں اپنا اعتراض ختم کر دے۔ نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے زلزلے سے متاثرہ ترکی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ترک عہدیداروں کے ساتھ سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو رکنیت کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ کو نیٹو میں شامل کیا جائے۔ یوکرین پر رشیا کے حملے کے بعد سویڈن اور فن لینڈ نے نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست داخل کی تھی۔ نیٹو کے اصولوں کے مطابق کسی بھی نئے ملک کو نیٹو میں شامل کرنے کے لیے ہر رکن ملک کی منظوری ضروری ہے، لیکن ترکی کو سویڈن اور فن لینڈ کی رکنیت پر اعتراض ہے، کیونکہ ترکی کا الزام ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ کرد ملیٹنٹس کی مدد کرتے رہے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ترکی فن لینڈ اور سویڈن کی درخواستوں پر الگ الگ غور کرے گا۔ اس طرح انہوں نے طیب اردوان کے ریمارکس کو دہرایا، جنہوں نے کہا تھا کہ سویڈن کو ترکی کی تائید بھول جانی چاہیے، لیکن وہ فن لینڈ کی درخواست پر غور کریں گے۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات پیش آئے تھے، جس کے بعد طیب اردوان نے یہ بات کہی تھی۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے کہا ہے کہ اگر ان کے ملک پر حملہ کیا گیا تو وہ یوکرین میں رشیا کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ بیلاروس رشیا کا اہم اتحادی ہے۔ بیلاروس کے صدر نے کہا کہ اگر ایک بھی سپاہی بیلاروس کی زمین پر ہمارے لوگوں کو مارنے کے لیے آتا ہے تو ہم رشینز کے ساتھ مل کر جنگ لڑیں گے۔ یوکرین جنگ کے 358 دن پورے ہو گئے ہیں۔ رشیا نے پچھلے سال 24 فروری کو یوکرین پر حملہ شروع کیا تھا۔ اس طرح اب جنگ کا تقریباً 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ اس جنگ کے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں، تیل اور گیس کی قیمتوں پر جنگ کا کافی اثر پڑا ہے۔ امریکہ نے چیک ریپبلک کو $200 ملین کی فوجی مدد دینے کا اعلان کیا ہے۔ پچھلے سال واشنگٹن نے اس طرح کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ رشیا نے یوکرین کے کئی مقامات پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کون یوکرین پہنچے۔ انہوں نے دارالحکومت کیو میں صدر وولودمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ یہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے کسی اسرائیلی عہدیدار کا پہلا دورہ ہے۔ اسرائیل پر کافی دباؤ ہے کہ وہ یوکرین کی فوجی مدد کرے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے یمن کے حوثیوں پر پابندیوں کی مدت 9 مہینوں کے لیے بڑھا دی ہے۔ 15 رکنی سیکیورٹی کونسل نے برطانیہ کی طرف سے تیار کی گئی قرارداد کو منظوری دی، جس کے مطابق 15 نومبر 2023 تک حوثیوں پر پابندی رہے گی۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایجپٹ کے ایک سابق انٹیلیجنس عہدیدار سیف العادل اب القاعدہ کے نئے لیڈر بن گئے ہیں۔ ان کے سر پر پہلے ہی $10 ملین کا انعام ہے۔ القاعدہ نے اب تک ایمن الظواہری کے جانشین کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پچھلے سال کابل میں امریکہ کے ایک میزائل حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ 2011 میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد ظواہری کا مارا جانا القاعدہ کے لیے بڑا دھکا ہے۔ عادل کے خلاف امریکی عدالت میں 1998 میں تنزانیہ اور کینیا میں امریکی سفارت خانوں پر حملوں کے سلسلے میں الزام لگایا گیا تھا۔ ان حملوں میں 224 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور 5000 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ سیف العادل ایران میں پیدا ہونے والے سابق ایجپشین آرمی آفیسر ہیں۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی کنفرم کیا کہ وہ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد القاعدہ کے لیڈر چن لیے گئے ہیں۔ انہیں کسی مقابلے کے بغیر چنا گیا، یعنی کوئی اور امیدوار موجود نہیں تھا۔ 62 سالہ عادل لیفٹیننٹ کرنل رہ چکے ہیں۔ بیجنگ کے ساتھ تناؤ کے بیچ امریکی نیوی نے ساؤتھ چائنا کے سمندر میں جنگی مشقیں کی۔ حال ہی میں چائنا کے ڈرون بلونز کو مار گرائے جانے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ پایا جاتا ہے۔ 12 فروری کو جاپان میں موجود امریکی نیوی کے 7ویں بیڑے نے یہ مشقیں کی۔ ان میں USS نمٹس طیارہ بردار جہاز بھی حصہ لے رہا تھا۔
امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ایک شاپنگ مال میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے میں ایک شخص ہلاک ہوا اور 3 زخمی ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ اس سلسلے میں 2 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک مصروف علاقے میں پیش آیا۔ 2022 میں امریکہ میں شوٹنگ کے 600 سے زیادہ واقعات پیش آئے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اپنا چائنا دورے کو انتہائی کامیاب قرار دیا ہے۔ رئیسی نے چائنا کا 3 دن کا دورہ کیا۔ دورے کے بعد مہرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچتے ہوئے انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی۔ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے بیچ 20 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ انہوں نے الگ الگ شعبوں میں تعاون بڑھانے سے اتفاق کیا۔ چائنا کے صدر ژی جن پنگ نے ایران کا دورہ کرنے کے لیے ابراہیم رئیسی کی دعوت قبول کر لی ہے۔ چائنا کے عہدیداروں نے ٹیلی ویژن پر یہ بات بتائی۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی کمپنی نے انڈیا اور کئی دوسرے ملکوں میں الیکشنز کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ گارڈین اخبار نے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ رپورٹ ایک سٹنگ آپریشن کا نتیجہ ہے جو 3 رپورٹرز نے تیار کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایسا شبہ ہے کہ اسرائیلی کانٹریکٹرز کی ایک ٹیم نے دنیا بھر میں 30 سے زیادہ ملکوں میں دخل اندازی کی، جس کے لیے سوشل میڈیا پر بوگس مہم چلانے کے لیے استعمال ہونے والے سافٹ ویئر کا سہارا لیا گیا۔ ان ملکوں میں انڈیا بھی شامل ہے۔ اس اسرائیلی کمپنی کا نام ٹیم جارج بتایا گیا۔ سابق اسرائیلی ایجنٹ طل حنان اس گروپ کے چیف ہیں۔ گارڈین نے اس سلسلے میں ایک فوٹیج اور بعض دستاویزات بھی جاری کی۔ اسرائیلی میڈیا میں بھی یہ خبر سامنے آئی۔ کانگریس پارٹی نے یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد بی جے پی پر تنقید کی۔ کانگریس نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے اسرائیل کی ٹیم جارج کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے۔ اپوزیشن نے اس رپورٹ کی تحقیقات انٹرنیشنل جرنلسٹ کے کنسورشیم کے ذریعے کرانے کا مطالبہ کیا۔ دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس ترجمان سپریا شری ناتھ نے کہا کہ اسرائیلی ٹیم فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان اور جی میل جیسے فورمز پر بڑے پیمانے پر فیک نیوز اور غلط معلومات پھیلانے کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ بی جے پی کے آئی ٹی سیل نے ٹیم جارج کے طریقوں پر عمل کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک نئی درخواست داخل کرتے ہوئے بی بی سی کی ڈاکیومنٹری پر پابندی لگانے کے فیصلے کی مخالفت کی گئی۔ سپریم کورٹ میں پہلے ہی اس سلسلے میں بعض درخواستیں داخل کی گئی ہیں۔ تازہ درخواست ایک سماجی کارکن مکیش کمار نے اپنے وکیلوں روپیش سنگھ اور مریش سہائے کے ذریعے داخل کی ہے۔ بنگلور دنیا میں لندن کے بعد دوسرا تنگ شہر یا کنجسٹڈ سٹی بن گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بنگلور میں 10 کلومیٹر کے سفر کے لیے اوسطاً 29 منٹ لگتے ہیں۔ ایک ڈچ کمپنی نے یہ رینکنگ جاری کی ہے۔ اس لسٹ میں آئرلینڈ کا ڈبلن تیسرے نمبر پر ہے، پونے چھٹے، دہلی 34ویں اور ممبئی 47ویں مقام پر ہے۔ کرکٹر پرتھوی شا کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ ممبئی میں کچھ فینس کے گھیرے میں وہ آ گئے۔ کئی لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفی لی۔ اس دوران سیلفی کے مسئلے پر ایک جھگڑا ہوا، جس کے دوران بیس بال بیٹ کا بھی استعمال کیا گیا اور کار کے ذریعے پیچھا بھی کیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس میں ایک شکایت درج کرائی گئی ہے، جس میں 8 لوگوں کا نام لیا گیا ہے۔ ایسا الزام ہے کہ پرتھوی شا ان کے دوست پر حملے کی کوشش کی گئی، ان کی کار کے شیشے توڑے گئے اور ان سے 50,000 روپے مانگے گئے۔ تریپورہ میں 60 رکنی اسمبلی کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ شروعاتی خبروں کے مطابق 80% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ تشدد یا وائلنس کے بعض واقعات پیش آئے۔ ان الیکشنز میں 3 رخی مقابلہ ہے۔ حکمراں بی جے پی اتحاد، کانگریس کمیونسٹ اتحاد کے علاوہ ایک سابق شاہی خاندان کے رکن کی طرف سے قائم کی گئی نئی پارٹی بھی میدان میں ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ نیٹو چیف ترکی پہنچے، کہا رکن ملک کی زمین پر سب سے بڑی قدرتی آفت ہے، ہر ممکن مدد کا وعدہ۔ ترکی میں 248 گھنٹے بعد 17 سالہ لڑکی کو بچایا گیا، مرنے والوں کی تعداد 43,000۔ سیریا میں جینا دوبھر ہو گیا۔ ترکی، سویڈن اور فن لینڈ کی رکنیت پر اعتراض ختم کرے، نیٹو چیف نے کی درخواست۔ انقرہ نے کہا الگ الگ غور کریں گے۔ حملہ کیا گیا تو رشیا کے ساتھ مل کر لڑیں گے، بیلاروس کے صدر نے کیا اعلان۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کیو پہنچے۔
ایجپٹ کے سابق انٹیلیجنس عہدیدار سیف العادل القاعدہ کے نئے لیڈر، امریکہ اور یونائیٹڈ نیشنز نے کیا کنفرم۔ بیجنگ کے ساتھ تناؤ کے بیچ ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کی جنگی مشقیں، یو ایس ایس نیمٹس نے بھی حصہ لیا۔ اسرائیلی کمپنی نے انڈیا اور دوسرے ملکوں کے الیکشنز کو متاثر کیا، گارڈین کی رپورٹ۔ کانگریس نے کہا عالمی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تریپورہ میں نئی اسمبلی کو چننے کے لیے ووٹنگ، عوام کا جوش و خروش، گڑبڑ کے واقعات بھی پیش آئے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔